بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کھوٹ ہے، جلن ہے۔ یاد رکھیے کسی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ حسد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب نے آپ کا نصیب لکھا وہ آپ کا نصیب لکھا۔ آپ دفتروں میں ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ مختلف شعبہ زندگی سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو رب نے اس کے مقدر لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، جو رب نے میرے مقدر لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، جو رب نے آپ کے مقدر لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ جب بھی اللہ کی کسی کے سامنے کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کریں کہ میرے مولا تو نے اسے دیا تو مجھے بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جو سینے کی بیماریاں ہیں، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں، ان کو کیا کرتی ہے؟ پاک اور صاف کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے ایک اور حدیث سے آیت کو حدیث کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں، علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو موکل ہوتے ہیں، ایک موکل شیطانی ہے اور ایک موکل ملکوت میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے۔ اور جب اس کی روحانی قوت کمزور پڑتی ہے تو شیطانی طاقت حاوی ہوتی ہے۔ جب اس کی روحانی قوت کمزور پڑتی ہے تو شیطانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ حاوی ہوتی ہے، اور یہ جو گناہ ہوتا ہے پھر یہ اسی شیطانی قوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کیا کرتا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کے دل میں اترتا ہے، جب آپ کے دل میں اترتا ہے تو وہ جو شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ ہیں ان کو یہ مغلوب کرتا ہے اور رحمانی قوتوں کو غالب کرتا ہے، اور آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ورد ہے، یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ دلوں کو بھی نرم کرتا ہے اور نیکی کے اندر آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَہُدًى، یہ ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ رب کا راستہ بتاتا بھی ہے اور رب سے ملاتا بھی ہے۔ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، اور رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا، یہاں سے جائیں گے، وہاں سے جائیں گے، یہاں سے مڑیں گے، وہاں سے مڑیں گے، آپ پہنچ جائیں گے منزل پہ۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے، اور قرآن جو قرآن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن یہ بھی اس کو رب کے ساتھ ملاتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کائنات کے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی قرآن کا نور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اپنے پاک نبی کو دیدار نصیب کیا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی علوم جب آپ پڑھتے ہیں، آپ جب بیگ لیتے ہیں تو بیگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن لیتے ہیں اور آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں، مدرسے کی طرف جاتے ہیں تو قرآن آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بستہ ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، انہوں نے پیچھے ہی رہ جانا ہے، اور یہ جو رب کا کلام ہے اور یہ دین کا علم ہے اور یہ رب کا جو کلام ہے قرآن مجید ہے، اس نے تمہارے ساتھ آگے جانا ہے، اس نے تمہارے ساتھ آگے جانا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی گوشت گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ چند متفرق باتیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن کے فضائل میں مدد دیں گی۔ میرے پاک نبی مسجد میں آئے، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الستم تشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس بات کی بھی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم اس بات کی بھی شہادت دیتے ہو کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا، صحابہ کرام تھے، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ہم یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا مضبوط سہارا دیا ہے، اتنا مضبوط سہارا دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی رسی کی مانند ہے، جس کا ایک سرا رب کے پاس ہے اور ایک سرا آپ کو تھما دیا گیا ہے۔ اب یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر کے آپ یہ جو دنیا کا سیلاب ہے اور گمراہی کا سیلاب ہے اور دلالت کا سیلاب ہے، آپ اس کے اندر بہنا چاہتے ہیں، یا آپ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر کے کنارے پہ لگنا چاہتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے آپ کو مثال دے کر کے سمجھا دی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دی۔ برادران اسلام، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قوم سے مراد افراد ہیں، کوئی بھی قوم کے افراد جب وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ، ان کا ورد اور وظیفہ وہ ہوتا ہے جو ان کے پاک نبی کا تھا۔ میرے پاک نبی کا پہلا ورد اور وظیفہ کیا تھا؟ وہ یتلو علیہم، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو قرآن کا کام ہے۔ پہلا قرآن کا کام تلاوت آپ کریں گے، دوسرا قرآن کا کام اندر سے جو بیماریاں ہیں، کھوٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینے ہیں، اور یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، ان کا علاج۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، حکمت کی تعلیم، دانائی کی تعلیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتدارسون، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، رب کی ذات ان کے اوپر سکینہ نازل کرتی ہے، سکینہ نازل کرتی ہے۔ یہ سکینہ کیا ہے؟ یہ آپ دو صورتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سارا قرآن سکینہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن دو صورتوں کے بارے میں حدیث میری نظر سے گزری ہے، ممکن ہے باقی کسی اور صورت کے حوالے سے بھی ہو۔ ایک سورہ کاف کے حوالے سے میری نظر سے حدیث گزری ہے، ایک سورہ بقرہ کے حوالے سے میری نظر سے حدیث گزری ہے۔ سورہ کاف والی حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک آدمی سورہ کاف پڑھ رہے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صاحبان سا آیا، ایک چراغاں سا آیا آسمان کے اوپر۔ انہوں نے یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں سورہ کاف پڑھ رہا تھا اور یہ اس طرح کے ایک صاحبان سا اور ایک چراغاں سا آیا ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہ سکینہ تھا جو رب نے نازل کیا ہے، یہ سکینہ تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے اوپر سکینہ نازل کرتی ہے، آپ کو طمانینت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ برادران اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا وہ عظیم کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا، مجھے اور آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا، وگرنہ کوئی کس کام میں، کوئی کس کام میں، کوئی کدھر کوئی کدھر، لیکن اس رب کے کلام نے مجھے اور آپ کو اکٹھا کیا۔ اور خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ ہر سینہ ایسا سینہ ہے جس کے اندر کم از کم الحمد شریف تو ضرور ہے، جس کے اندر کل شریف تو ضرور ہے، اور یہ اتنی بابرکت کلام ہے۔ ایک صحابی وہ نماز پڑھاتے تھے، اور وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں جہاں قرات ہوتی ہے، رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ان کی شکایت ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو بھی رکعت پڑھتے ہیں تو یہ تو قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کا دور تھا، ہو سکتا ہے بھی ان کو باقی قرآن نہیں آتا ہے یا کیا بات ہے، یا یہ پکا اسی صورت کو انہوں نے متعین کیوں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو طلب کیا کہ جی آپ کے بارے میں یہ رائے آئی ہے کہ آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ایک دفعہ استفسار کیا، ہاں آپ اس سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا سنو، پھر اس کی محبت تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ تو آپ اپنے والدین، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو، آپ کی والدہ نے یا آپ کے والد نے، جب گھروں میں بیٹھتے تھے شام کو اور وہ نماز مائیاں سکھاتی تھیں، تو سب سے پہلے یہ نور آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ آپ کی اس بوڑھی والدہ نے ڈالا ہے، اور آپ کے اس بوڑھے والد نے ڈالا ہے، جو صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے چل دیے ہیں۔ اور آج بھی ان کا صدقہ، آپ امام صاحب کے پاس تو بعد میں گئے، آپ مسجد میں بعد میں گئے، آپ نے قاعدہ بعد میں شروع کیا، گھر میں آپ کو نماز سکھائی جاتی تھی، آپ کو کلمے سکھائے جاتے تھے، بوڑھی مائیں جو ہیں یہ نماز سکھاتی تھی۔ یہ صدقہ جاریہ ان کا ہے جو وہ صورت آپ کے سینے میں ڈال کے گئے ہیں جس کی محبت آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ تو پھر ایسے والدین کو دعاؤں میں فراموش تو نہیں کرنا بنتا، ایسے والدین
جنہوں نے آپ کو ایسی صورت کی تعلیم اور تبلیغ کیا ہے، ایسی صورت آپ کے سینے کے اندر نقش کیا ہے کہ جو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ برادران اسلام، ایک آخری حدیث اور بات کو میں کوشش کروں سمیٹنے کی۔ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ چمڑے میں لپیٹیں نا، اور چمڑے میں لپیٹ کر کے آپ آگ میں ڈالیں تو آگ اس کو نہیں جلائے گی، آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ محدثین اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ساری زندگیاں قرآن کی خدمت اور حدیث کی خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الواقع جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے، چمڑے کو تو آگ جلا ڈالتی ہے، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین نے اس کی ایک توجیہ اور وضاحت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس چمڑے سے مراد سینہ ہے، جس سینے اور جس دل کے اندر رب کا قرآن ہوگا اس سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں نے آپ کی گوش گزار کیا نا، کچھ نہ کچھ قرآن ہر ایک مومن کے سینے میں ہے۔ اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ تعویذ، ہم لوگ دم، درود، ادھر ادھر، کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، کوئی گھریلو معاملات کے حوالے سے۔ یاد رکھیے بسا اوقات میں اصلاح کے غرض سے بات کروں، بسا اوقات جس کو آپ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ جنات سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ جنات نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی آپ کی ڈپریشن ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی آپ کی ٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ٹینشنوں کا علاج کیا ہے؟ ان ٹینشنوں کا علاج اللہ کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، جس کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر سکینہ نازل ہوگا۔ اور اگر ممکن ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل اس طرح کی ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی قرآن ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وہ گھر جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطانی قوتیں بھاگ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اب آپ شیطان کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں۔ لیکن حاوی کیسے ہوئی ہیں؟ اس رب کے کلام کی برکت سے ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کو آپ نے اونچی جگہ پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کو کھولیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اور سورہ یاسین، بات سے بات اور حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، چلے اللہ نے موقع دیا ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ صبح نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ کام ہو جائے، آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کی ڈیل ہے، کوئی آپ کا بزنس ہے، کوئی آپ کی نوکری ہے، درخواست لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ کرے کام میرا ہو جائے۔ کوئی اور کام ہے کسی بھی حوالے سے ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بندہ صبح کو دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو قضیت حوائجہ، اس کی جو حوائج ہیں، اس کی جو حاجات ہیں، اللہ ان کو پورا کرتا ہے۔ اس کی ضرورتیں، اس کی حاجتیں پورا کرنے والی کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین پاک ہے۔ کوئی ایک صورت آپ اپنا ورد بنائیں، آپ اپنا وظیفہ بنائیں، سورہ یاسین کو لے لیں، سورہ ملک کو لے لیں، سورہ رحمان کو لے لیں، قل هو اللہ احد کو ہی لے لیں۔ کوئی ایک صورت آپ ورد بنائیں، وظیفہ بنائیں اور اس کو لگاتار کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو برکات سے نوازتا کیسے ہے۔ تو یہ قرآن سارے کا سارا برکت ہے۔ آپ اس کو جہاں سے بھی کھولیں گے یہ آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہم سب کو اس دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور میرا رب ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ان برخورداروں نے جنہوں نے اس قرآن کو سنایا ہے اور جنہوں نے سنا ہے، اللہ رب العالمین ان کو اس دین قیم کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ دعا سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں۔ ہمارے دیرینہ ساتھی لالا سعد اللہ خان مرحوم ہمارا بڑا پرانا بیلی تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی آپ اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارے بھائی ہیں، بھائی راشد بھائی ہیں،
ان کے والد مرحوم مغفور وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ہماری ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے اس مسجد کے حوالے سے ہر موقع پہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ان کی والدہ مرحومہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں، اپنے رب کی حضور پیش ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور میرا رب ہم سب کی دلی نیک خواہشات اور نیک حاجات کو پورا کرے۔ میں انہی الفاظ پہ اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین میرے ان کلمات کو قبول فرمائے اور مجھے اس دین پہ استقامت نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ ساری کی ساری ہماری رونقیں اور بہاریں اس دین کے ساتھ ہیں، اگر کلمہ ہمارے سے ہٹ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔